السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، حکومت کی ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کی مدت ختم ہونے کے بعد سے اب جو ایف آئی آر اور دیگر جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آ گئے ہیں اور مختلف شہروں میں کاروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. حکومتی اعداد و شمار کی اگر بات کی جائے تو ان کے مطابق اس اسکیم سے 1,37,000 افراد نے فائدہ اٹھایا ہے اور تقریباً 70 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، جبکہ 3,000 ارب کے اثاثے بھی ظاہر کیے گئے ہیں. اور 1 لاکھ، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد افراد پہلی بار ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں. مدت ختم ہونے کے بعد سے، جب سے یہ مدت ختم ہوئی ہے تب سے کراچی، راولپنڈی اور جو دیگر شہر ہیں وہاں پر ایف بی آر نے اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں. اور کچھ شہروں میں جو پراپرٹیز تھیں جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا ان کو اب ضبط کرنا شروع کر دیا گیا ہے، منجمد کر دی گئی ہیں. اب جو یہ جائیدادیں ہیں جو منجمد کی گئی ہیں، جو ایف بی آر کاروائیاں کر رہی ہیں، اب یہ جو پراپرٹیز ہوں گی نہ آپ اس کو فروخت کر سکیں گے اور نہ ہی اب یہ کسی کے نام منتقل کرنے کے قابل ہوں گی. سوال یہ ہے کہ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، حکومت جو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم لے کر آئی ہے، یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے. حکومت کا بے نامی جائیدادوں کے خلاف جو جاری کریک ڈاؤن بھی ہے، یہ ملکی معیشت پر اس کے کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسری طرف حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ بالآخر فائنلی وہ طے پا گیا ہے. آئی ایم ایف پاکستان کو 3 سالوں میں 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کا قرضہ دینے جا رہا ہے، جبکہ ہر سال قرضے کی مد میں 2 ارب ڈالر دیے جائیں گے. لیکن پاکستان کو جو یہ قرض دیا گیا ہے یہ کڑی شرائط کی بنیاد پر ملا ہے. سوال یہ ہے کہ 6 ارب ڈالر سے ہماری جو معیشت ہے وہ کس حد تک سٹیبل ہو سکتی ہے. صرف آئی ایم ایف کے بعد سے جو دیگر ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہاں سے بھی ہمیں، ورلڈ بینک ہے، یہاں سے بھی اب ہمیں مزید پیسے ملیں گے. خاص طور پر 6 ارب ڈالر کے لیے بجلی گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا، ڈالر کے فری فلوٹ رکھنا اور جو ٹیکسز کی خاص کر بھرمار کی گئی ہے، کیا یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ سارے اقدامات، بھلے ہی مشکل اقدامات لیے، لیکن کیا اس سے عوام کو ریلیف بعد میں ملے گا؟ اور جو معیشت کو سٹیبلائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا معیشت کو ہمارے استحکام ملے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے اور تھوڑی دیر میں تحریک انصاف کے رہنما صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات سمسام بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. خرم دستگیر صاحب، میں آپ سے شروع کرتی ہوں. خرم صاحب، تحریک انصاف کی ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کا دورانیہ یقیناً زیادہ نہیں تھا. 1,37,000 افراد نے فائدہ اٹھایا. حکومت کہہ رہی ہے 70 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، 3,000 ارب کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت کا یہ جو قدم تھا، یہ جو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم تھی، یہ معیشت کے لیے ایک اچھا اقدام تھا؟ مسلم لیگ نون نے اپنے آخری سال میں بھی ایک ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم جو ہے وہ لانچ کی تھی، اور اس میں وزیر اعظم نے کوئی ایک بھی تقریر نہیں کی تھی. یہاں تو 3 ہوئیں. وزیر اعظم نے کوئی میراتھن ٹرانسمیشنز بھی نہیں کی تھیں چینلز کے اوپر. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سب کام جو ہیں، اس طرح کی اسکیمیں بھی پہلے آ چکی ہیں. اس میں زیادہ کامیاب اسکیمیں جو ہیں وہ اس ماضی میں چل چکی ہیں. انہوں نے ایک کام اٹھایا ہے، اچھی بات ہے اگر ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں، لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، لیکن ہر چیز کا یہ کہہ دینا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کا سارا فوکس جو ہے وہ منفی ہے، وہ پکڑنے کے اوپر ہے، وہ پکڑ دھکڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ریڈز کرنے پر ہے. لیکن یہاں گجرانوالہ میں جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ادھر تو بحران یہ آیا ہے کہ گجرانوالہ کی تمام پاور لومز بند ہیں، گجرانوالہ کی تمام ماربل انڈسٹری بند ہے. ہزاروں مزدور، ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے حکومت کو اچھی زبان سے یاد نہیں کر رہے. اور جو تاجر ہیں ان کی آج ڈیڈ لائن تھی کہ اگر حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا، جو کہ نہیں دیا، تو وہ عنقریب اگلے 2 یا 3 دن میں وہ بھی ہڑتال پر جانے والے ہیں. تو یہاں کے مزدوروں کو، محنت کشوں کو ایسٹ اسکیم سے زیادہ اپنے بچوں کے جو ہے ان کو کھانے کی فکر ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارا رات کا چولہا جلے گا یا نہیں چلے گا. تو حکومت اپنی منفی جو یہ کارروائیاں ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کریں، لوگوں کو پکڑیں بے نامی جائیدادیں.
لیکن پھر بے نامی جائیدادوں کا جب حساب اس پہ ہوگا ہم کرتے ہیں تو پھر منفی کارروائیوں سے وزیر اعظم تک بھی جا رہا ہے نا. صاحب آرمی چیف نے بھی جو بات کی تھی، آرمی چیف صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ماضی میں مشکل فیصلے نہیں لیے گئے، اب اگر مشکل فیصلے لیے گئے ہیں تو اس میں سب کو اکٹھے ہو کر چلنا ہے، اس میں عوام کا ساتھ چاہیے حکومت کو. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں مستقبل میں اچھے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ اور جو تاجر برادری بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا مطالبات کیا ہیں کہ ٹیکس ختم کر دی جائے؟ تو ٹیکسز کے لیے تو حکومت نے یہ سارے اقدامات اٹھائے ہیں، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تو یہ سارے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت نے. دیکھیں یہ ان کا دعویٰ ہے، ان تمام اقدامات نہ کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون نے 2013 سے 2018 تک پاکستان کا ٹیکس ریونیو ڈبل کیا. 1908 ارب روپے پیپلز پارٹی نے اپنے آخری سال میں اکٹھے کیے تھے. ہم نے پچھلے سال 3840 ارب روپے اکٹھے کیے. یہ تمام جو سو کالڈ کہتے ہیں جی مشکل اقدامات، یہ مشکل اقدامات نہیں ہیں، یہ ان کی نااہلی اور نالائکی میں لیے گئے فیصلے تھے جن کو درست کرنے کے لیے اب ان کو اس قسم کے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں کہ جو حکومت جو ہے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی، اتنی دھمکیوں کے باوجود کہ سب کو پکڑ لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے سوائے یہ کہ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے. یہ ان کو آتا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ان کو نہیں آتا، پاکستان کی اکانومی کے گرو کرنا نہیں آتا، مزدور اور محنت کش کو ریلیف دینا نہیں آتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے جو حالات جو ہیں وہ معیشت کے حالات مزید سکڑیں گے؟ جو رہبر کمیٹی اپوزیشن نے بنائی ہے 25 جولائی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کس قسم کا آپ لوگوں کا احتجاج ہوگا؟ چیئرمین سینٹ کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت جتنے بھی لوگوں کو پکڑی ہے ساری سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد جو حالات سامنے آ رہے ہیں. پھر جو جائیدادیں ضبط کرنا شروع کر دی ہیں، مسلم لیگ نون کے چوہدری تنویر صاحب، ان کی بھی 6000 کوئی جائیدادیں ہے، بے نامی جائیدادیں جن کو حکومت نے جو وہ ضبط کر لیا. ان اقدامات کو لے کر اب رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے. جی نہیں، جو اپوزیشن کے اوپر حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے وہ ہماری جد و جہد کا ایک حصہ ضرور ہیں، کیونکہ فاشزم کو روکنا بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن اصل جو اپوزیشن کا محور ہے اور اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے، وہ گجرانوالہ کی پاور لوم کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہے، وہ گجرانوالہ کی ماربل انڈسٹری کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہے کہ جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں یا بھی اگلے چند دنوں میں جب ہڑتالیں شروع ہوگی تو دوسرے بھی لوگ ہڑتالوں پر جا رہے ہیں، ان کو ہڑتالوں سے واپس اپنے کام پر لگانے کی کوشش ہے. اور حکومت نے چونکہ آئی ایم ایف سے یہ بات آپ نے بھی کی کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب جو حکومت، میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، جو حکومت 3800 ارب روپیہ بمشکل اکٹھا کر پائی ہے وہ کس طرح 5555 ارب روپے اکٹھے کر پائے گی؟ یہ بالکل نالائق ہے اس معاملے میں. اور جب پاکستان کی گروتھ ہی نہیں ہوگی، جب فیکٹریاں بڑھنے کی بجائے بند ہونا شروع ہو جائیں گی، لارج سکیل مینوفیکچر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے کی بجائے سکڑی ہے پچھلے سال 3%، تو پھر نہ پاکستان کو ٹیکس ملے گا، نہ پاکستان میں روزگار پیدا ہوگا. اور جو پاکستان کا سب سے بڑا انجن ہے زراعت، اس زراعت بھی سکڑنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو 1200 کی بوری تھی یوریا کی وہ 2000 روپے کی کر دی. اب حکومت نے نئے ٹیکس لگا دی ہیں. جو ڈی اے پی کی بوری تھی 2500 کی وہ اب 4000 پہ چلی گئی ہے. جو دوائیاں تمہارے جو کسان بھائی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کی سب کی قیمتوں میں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اب 50 سے 100% تک اضافہ ہو گیا ہے. تو جب ایگریکلچر بھی سکڑے گا، انڈسٹری بھی سکڑے گی، تو گروتھ کہاں سے آئے گی، ٹیکسز کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ جو ان کے سو کال کلیم ہیں سارے، یہ عنقریب آپ دیکھیں گی کہ ستمبر تک تو کھلنا شروع ہو جائیں گے، دسمبر تک تو یہ پورا سسٹم جو ہے یہ بے نقاب ہو جائے گا. تو پھر اگر سسٹم نے خود ہی بے نقاب ہو جانا ہے، آپ لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑیاں ماری ہیں، ان کے اقدامات ایسے ہیں جو خود ہی ان کو لے ڈوبیں گے، پھر آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اپنے اقدامات ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، پھر تو خود بے نقاب ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہمیں احتجاج اس لیے کرنا ہے کہ ہم جو منتخب نمائندے ہیں، ہمارے دفتروں پر، ہمارے گھروں پر بھوکے
شہری آ رہے ہیں, روزانہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جن لوگوں کو بجلی کے بل آئے ہیں اور وہ دینے کے قابل نہیں ہیں, جن کو گیس کے بل, آپ کو معلوم ہے پچھلے سال 143% بڑھائے گئے تھے, ابھی 200% مزید بڑھائے گئے ہیں. جن کو گیس کے بل آئے ہیں وہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا وہ گیس کے بل دیں, یا بچوں کو اسکول کی فیس دیں یا گیس کے بل دیں. ان کی تعداد ہمارے گھروں پر جن کی ہم نمائندگی کرتے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آ کر مزاحمت کرے. یہ معاملہ اس پہلے 10 مہینے کا تھا, اب 11 مہینے ہو گئے ہیں. حکومت کو بہت موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو درست کرتی, لیکن ان کی نالائکی اور بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح بھوک پھیلتے ہوئے نہیں دیکھی. اور یہ بھوک جو ہے پاکستانیوں کی, وہ اس براہ راست نالائکی کی وجہ سے آئی ہے جو اس حکومت پچھلے 10 مہینے سے اپنے معاشی پالیسیوں میں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. تحریک انصاف کے رہنما صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات سمسام بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ سمسام بخاری صاحب. سمسام صاحب, جب سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ہوئی ہے اپوزیشن بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, اور خاص کر جب سے اب ایف بی آر نے بھی کارروائیاں شروع کر دی ہیں, بے نامی جائیدادوں کو ضبط کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں زرداری صاحب کی جائیدادیں بھی شامل ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کی جائیدادیں بھی شامل ہے. تو اب تو اپوزیشن اور زیادہ وہ اس چیز پر جو ہے نا وہ اکٹھی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. ایم این ایس ٹی اسکیم آپ لوگوں کا صرف ایک ڈرامہ تھا, اس سے معیشت کو بالکل استحکام نہیں ملے گا, الٹا بلکہ جو لوگ ہیں وہ باہر سڑکوں پر آ جائیں گے, اور 25 جولائی کو یہ لے کر آ رہے ہیں باہر لوگوں کو. اچھا شادیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں کر دی. بات یہ کہ کوئی کرمینل اوفینس میں اگر پکڑا جائے یا کوئی چوری چکاری میں, منی لانڈرنگ میں پکڑا جائے تو کیا یہ اس کا نام جمہوریت ہے کہ اس جمہوریت کے اوپر انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے؟ سڑکوں پہ آنا ہے تو عوام کے ایشوز کا بہانہ کر کے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کا نہ کوئی ایسے ان کا کوئی معاملہ ہے. اور 25 جولائی کو کیا یہ کل آ جائے, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ عرض یہ ہے کہ آ کے کیا کہیں گے لوگوں کو کہ کیا ہم نے یہ قتل و غارت گری کی, ہم نے یہ ہمارا منی لانڈرنگ کے یہ مسئلے تھے, ہمارا بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ یہ معاملہ تھا, تو کیا یہ کہیں گے آ کے؟ دوسرا دیکھیں, آپ دیکھیں کتنا ان نیچرل الائنس ہے. پیپلز پارٹی اور نون میں مشترک کیا ہے ماسوائے اس کے کہ یہ منی لانڈرنگ کے کیس دونوں جماعتوں پہ ہیں, اور مشترک کیا ہے ان میں؟ کوئی چیز نہیں ہے. جو ایک دوسرے کو گالیاں, جو ایک دوسرے کے لیے لغو بیانی یہ کرتے رہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہی رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ مثال لے لیں, پہلی ایف آئی آر جو ان پہ کٹی وہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے بارے میں, میں ذرا وزادار آدمی ہوں, میں اس طرح نام لے کے نہیں کہتا, ان کی فیملی کے بارے میں ایک انتہائی نازیبا گفتگو کی, جس کی ایف آئی آر شریف فیملی نے چنیوٹ میں ان پہ کٹوائی تھی. اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہوتے تھے. پھر جب یہ ادھر آ گئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ الفاظ کہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. پھر اس کے بعد جب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہوئی, رانا صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا اکٹھے تو یہ بہت ہو گئے تھے پہلے ہی, اسی وجہ سے تو ہم جیسے لوگوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی. تو میں یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے آ کے پی ٹی آئی کو پکڑ لیا. رانا ثناء اللہ صاحب کی ساری عمر ایک اگریسو سیاستدان, یا ایک اگریسو, میں تو سمجھتا ہوں سیاستدان بھی اتنا نہیں, مطلب سیاستدان تو بڑے مدبر ہوتے ہیں, بڑے اور ہوتے ہیں, وہ تو انہوں نے تو اتنی ایک سختی رکھی. مالٹاؤن کا واقعہ دیکھیں, عید میلاد النبی کے جلوس پہ جب لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے فیصل آباد جا رہے تھے, وہ دیکھیں ان کے لوگوں کو کس نے بچایا. اب تو ان لوگوں نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہیں بھی نکلنے سے پہلے اپنے جو ٹرنک یا اپنی گاڑیاں ہیں وہ چیک کر کے بیٹھے, نہیں تو ہر ایک کو اسی الزام میں سازش کے تحت جو ہے نا وہ پکڑ لیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا, ان کو لوگوں کو ایک اور ان کا جو بڑا اسٹرانگ کنسرن ہے وہ یہ ہے اپوزیشن کا, نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, کہ بھائی بے نامی جائیدادیں صرف ہم لوگوں کی نکل رہی ہیں کیا تحریک انصاف کی حکومت کے سب لوگوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, عرض یہ ہے بے نامی جائیداد کیا ہے جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب ایک کسی کی انہیریٹڈ جائیداد ہے جو ان کی بھی ہوں گی, تحریک انصاف والوں کی بھی ہوں گی, اور بھی ہوں گی, باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں, وہ بے نامی تو نہیں ہے نا.
اس کا ایک یارڈ سٹک پہ کر کے کل بھی ایک چل رہا تھا ہر کسی نے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کسی کا ڈیکلیریشن ہے فائنینشیل ایسٹس کا, اگر اس کے زیادہ اس کی جائیداد ہے جو اس نے چھپائی ہے تو بے نامی ہے. تو اگر بے نامی جائیداد کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو اگر بے نامی جائیداد کسی نے رکھی ہوئی ہے تو وہ سرکار کو جانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اور اگر مطلب جو ڈکلیئرڈ ہے وہ کہتے ہیں ان کے اپنے لوگوں کو بھی تو چیک کرے نا, ایف بی آر ان کے لوگوں کو بھی تو چیک کرے نا. صرف ہماری بے نامی جائیدادیں کیوں نکل رہی ہیں؟ ان کو بھی تو پکڑو. اچھا شازیہ, اس میں عرض کروں, جس کو مرضی آپ پکڑے, اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, کوئی ہو, پی ٹی آئی سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, نون سے ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہو, کسی اور جماعت سے ہو, جو بھی بندہ اس میں آئے گا کرے. کیا ہمارے وزراء پہ کیسز نہیں ہیں؟ ابھی ایک کیس کی میں کہتا ہوں جو سبطین خان پہ کیس ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں اس کیس کی کوئی وہ خدا جانے وہ کہاں سے کیس بنائے. سبطین خان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کیس سے کوئی لینا دینا سبطین خان کا اس کیس سے نہیں ہے. بلا وجہ آ گیا, مگر وہ چیخا تو نہیں ہے, استعفیٰ دے گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک ہو کے نکلے گا. کون سا ہمارا نہیں ہوا بھائی بابر اعوان کا اگر لوگوں پہ بلا وجہ کیسز بن رہے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں کی کمزوری ہے. اچھا علیم خان, کمزوری کی بات نہیں ہے, میری بات سنیں سمسام صاحب, اگر لوگوں پہ بلا وجہ کیسز بن رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں, وہ بھی آپ لوگوں کی کمزوری ہے. میری بات تو سن لینا, میری کمزوری سے پہلے ایک بات تو سن لے. میں سبطین خان کے کیس کی بات کرتا ہوں. چلے میں کہتا ہوں کہ سبطین خان بے گناہ ہے, مجھے پتا ہے وہ بے گناہ ہے. اب میرے پہ کوئی الزام لگا دے گا کہ اس کا تو بھائی ہے جی, اس کا تو یہ ہے جی, اس کا تو پارٹی میٹ ہے جی, یہ اس لیے کہہ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سبطین خان چیخا ہے اپنے آپ کو, اس غریب نے پیش کیا ہے نا. میں اور جب اس کی یہ درخواست آئی, اور درخواست پتہ کس نے دی تھی؟ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کیس انیشیٹ کیا. ہمارے نہ وزیر اعظم نے مداخلت کی, نہ کسی اور نے مداخلت کی. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاک ہو کے نکل آئے گا. ان میں سے بھی کوئی اگر پاک ہو کے نکل آئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر جس پہ ثابت ہو جائے وہ تو پھر ظلم ہے. پھر اگر ثابت ہو جائے تو پھر کرپشن ہے. میں کروں یا آپ کریں. صحیح. اچھا, ایف بی آر نے جس طریقے سے آپ کارروائیاں شروع کر دی ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا ہے, چاہے وہ تاجر برادری ہے, کوئی بڑا بزنس مین طبقہ ہے, اور تاجر برادری تو باقاعدہ طور پر ہڑتال کرنے میں آ گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا اس سے معیشت کے حالات اور بگڑیں گے؟ آپ لوگ کوشش کریں کہ معیشت کسی طریقے سے سدھرے, اتنے مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں کچھ نیگیٹو جائیں گی حکومت کے لیے؟ میری آج ایک میٹنگ ہے کچھ دوستوں سے, تاجروں سے, جو ان کے اصل مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے. اور جو مسائل دیکھیں, جو بھی ٹیکس نہیں دیتا شازیہ, اگر آپ بھی ٹیکس نہیں دیتی, میں بھی نہیں دیتا, چھپا کے رکھتی, تو ہم ملک کے ساتھ ان کے بڑا کنسرن کیا ہے؟ تاجروں کے بڑے کنسرن کیا ہیں کہ وہ جو ٹیکس نیٹ آپ لوگوں نے وسیع کر دیا ہے, اس کو آپ لوگ کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ ان کو ٹیکس سے چھوٹ تو نہیں دے دیں گے, کیا کریں گے کیا آپ لوگ؟ شازیہ, کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو اس کے ذمے ٹیکس قوم کا پیسہ ہے, جو اس کے ذمے ہے وہ اس کو دینا چاہیے, مگر اس کے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جمہوریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ جمہوریت میں گفتگو جاری رہتی ہے کسی گروپ کے ساتھ, کسی میرا مطلب ہے کسی یونین کے ساتھ, یا جو بھی لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ان کے تحفظات سننے چاہیے, اور حکومت کا کام ہے تحفظات دور کرنے اور شہریوں کو ان کے ذمہ داری کا احساس دلانا. سو ویل ڈو اٹ. عام طبقہ جو ہے, مڈل کلاس جو ہے, ایک غریب شخص جو ہے, وہ تو شروع سے ٹیکس دیتا آ رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس آپ دیکھیں نا, کون سی چھوٹی سے چھوٹی, آپ کہیں کھانا کھانے جاؤ ٹیکس آپ دے رہے ہیں, یہ پین لیں آپ اس پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ ان کو تو مہنگائی نے اتنا زیادہ دبا دیا, ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے ٹیکس دینے کے باوجود؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, جب وہ ٹیکس دیں گے جو ان کا واجب الادا ہے, تو جن لوگوں کے مفت کا بوجھ پڑ رہا ہے وہ اس پہ ہٹ جائے گا. 70 سال کا ایک نظام ہے, اس میں بہت ساری فرسودگیاں ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اس کو ٹھیک کرنے میں وقت تو لگے گا. اور سیاست جو ہے نا شازیہ, یہ خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے. جو لوگ لوگوں کے معاملات کو ایڈریس نہیں کر سکتے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں. عمران خان کا ویژن, عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کے ایڈریس کرنا ہے. مہنگائی ہوئی ہے, یقیناً ہوئی ہے, ڈالر والا معاملہ بنا, دوسرا بنا, لیکن آپ دیکھیے گا آئندہ چند مہینوں میں کہ انشاءاللہ تعالی یو ول بی اپریشیٹنگ اس, کیونکہ ریزالو. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. 25 جولائی کو
جو اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے، حکومت کا اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لائے عمل ہے، یا آپ ویلکم کریں گے؟ ظاہر ہے اگر وہ لوگ سڑکوں پر لے کر نکل آتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو ایک ظاہر ہے حالات تو خراب ہوتے ہیں، ایک انسرجنسی کی سچویشن تو کریٹ ہو جاتی ہے۔ جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری از ڈیموکریسی۔ اگر کوئی آتا ہے عوام کے مقاصد کے لیے اور عوام کے حکومت کے جان و مال کو، املاک کو نقصان نہیں پہنچاتا، احتجاج کر لے۔ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہم اس لیے نکلے کہ ہمارے لیڈر کرپشن میں گرفتار ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت کے املاک کو، لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے گا تو ایگزیکٹو کو وہی کرنا چاہیے جو کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، اکتوبر سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے، تقریباً 8 مہینے کے بعد اب بالآخر ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ملنے جا رہے ہیں، $6 ارب۔ اب 3 سالوں میں ملے گا $2 ارب کر کے۔ شرائط کے مطابق آئی ایم ایف جو ہے 3 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد پاکستانی حکومت سے اس پروگرام پر بریفنگ لے گا۔ ظاہر ہے جو معاہدے میں چیزیں طے ہوئی ہیں، جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، اس بارے میں ہمیں بریفنگ دینی ہوگی آئی ایم ایف کو ہر 3 مہینوں کے بعد۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جب ورلڈ بینک بھی اب ہمیں پیسے دے گا، اے ڈی بی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمیں پیسے دے گا، کتنا ہماری معیشت کو اس سے استحکام ملے گا، اسٹیبلائز ہوگی ہماری جو معیشت ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف نے یہ جو ہمارے قرضے کی منظوری دی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ پیشگی شرطیں ہیں، پہلے آپ وہ پوری کر لیں، اس کے بعد یہ جو بجٹ آیا ہے، منظور ہوا ہے، اس کا انہوں نے کہا تھا ہماری شرائط کے مطابق بنائیں، جب آپ یہ پوری کر لیں گے تو اس کے بعد وہ ایگزیکٹو بورڈ سے کہیں گے، اور اب ایگزیکٹو بورڈ نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد ہمیں عالمی بینک سے بھی بڑے پیمانے پہ قرضے ملیں گے، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی قرضے مل جائیں گے، ہم انٹرنیشنل بانڈز بھی ایشو کر سکیں گے، کیپٹل مارکیٹ میں جا سکیں گے، اور آپ کو کمرشل لونز بھی نسبتاً کم شرح سود پر ملیں گے۔ تو یہ اس کا اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہی فیصلہ حکومت نے اگر جانا ہی تھا تو یہ اس وقت کر رہے تھے جب یہ اگست سپٹمبر میں، تو یہ جو روپے کی قدر اتنی زیادہ گر گئی، یہ اس سال آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 49% گر گئی، وہ نہیں ہوتا، اور شاید روپیہ جو ہے میرے خیال سے 135 روپے سے آگے نہیں جاتا اگر یہ اگست سپٹمبر میں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے۔ بہرحال ایک غلط فیصلہ ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب میں بالکل واضح طور پر یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں کسی پاکستانی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو یہ ریزرو ہمارے بڑھیں گے ان قرضوں کے ملنے سے، تو یہ جو روزانہ دباؤ رہتا تھا اب ہمارے ڈالر کے اوپر، ریزرو کے اوپر، کہ جی ہمیں کوئی پیمنٹ کرنا ہے تو ہم خدا نخواستہ نہیں کر پائیں گے، یہ جو خوف تھا یہ خوف ختم ہو جائے گا، وہ اینگزائٹی بھی ختم ہو جائے گی، اور ریزرو کے جو پریشر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ڈالر ایک جگہ سٹیبل رہے گا۔ اب جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ جو پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے، یہ اتار چڑھاؤ یہ ختم ہو جائے گا، اب ایک جگہ ڈالر ٹکا رہے گا، سٹیبل رہے گا۔ دیکھیے ڈالر میں یہ جو دیکھیے عمران خان صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا تو 124 روپے کا تھا، اس کے بعد 22 روپے گر گیا تھا کوئی آخری پہلے 9 مہینے میں۔ لیکن یہ جو آپ نے جس کا جون کا آپ ریفر کر رہے ہیں، ہوتا یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے یہ طے کیا کہ آپ مارکیٹ بیسڈ کریں اور مارکیٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اور 30 جون کو سے پہلے کچھ پیمنٹس کرنے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ اسٹیٹ بینک چاہتا تو انٹروین کرتا، لیکن وہ چند دن کے لیے بہت زیادہ گر گئے، لیکن اب وہ ایک سطح پر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا جھٹکا پاکستان کی ڈالر کو نہیں لگے گا، لیکن ہماری جو مشکلات ہیں چونکہ ابھی برقرار رہیں گی، اس لیے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ معیشت کو استحکام دیں اور معیشت کی ترقی کی بات چھوڑیں، جب آپ کو استحکام حاصل ہو جائے گا تو پھر ترقی کی بات کریں گے۔ اس کا مطلب معیشت کی شرح نمو کو سست رکھیں، بے روزگاری بڑھتی ہے تو بڑھنے دیں، مہنگائی بڑھتی ہے تو بڑھنے دیں، اپنے استحکام دیں۔ یہ کام 1993 اچھا ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال، ابھی آپ نے پرائر ایکشنز کی بات کی،
جو اس معاہدے سے پہلے پرائر ایکشنز ہوئے, جو ڈیل ہوئی, ظاہر ہے جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہوا, ظاہر ہے جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے کہ روپے کو آپ نے اس حد تک گرانا ہے, بجلی مہنگی کرنی ہے, گیس بجلی مہنگی کرنی ہے, وہ حکومت نے سارے ایکشنز لیے. اب جب ہمیں یہ $6 ارب مل گیا ہے, آپ کو لگتا ہے اس کے بعد بھی کچھ شرط رکھی گئی ہوں گی جو ابھی سامنے نہیں آئیں, یا اور رکھی جائیں گی مزید شرائط پرائر ایکشنز کے بعد بھی؟ دیکھیے ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا, ابھی درجنوں شرائط ہیں اور یہ اگلے چند دن میں IMF اپنے ویب سائٹ پر بھی ڈال دے گا. مگر جو کچھ ہمیں اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ آپ بجٹ خسارے کو کم کریں جو آپ کا انکم ایکسپینڈیچر کا ہے. دوسرے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا اس کو آپ کم کریں تیزی کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں. تو ان کو کم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معیشت میں ٹیکسوں میں اسٹرکچرل اصلاحات کریں. دوسرے یہ اصلاحات کریں کہ ہمارے جو لیبر ہے ان کی پیداواریت بہت کم ہے, ان کو اسکل پرووائڈ کریں. اور تیسرا یہ تھا کہ کچھ بڑی صنعتیں کیپٹل گڈس لگیں حکومتی شعبے میں, تو اس سے جو استحکام آئے گا وہ ہوتا ہے تقریباً مستقل. لیکن IMF وہ شرط ہمارے لیے نہیں لگاتا. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ استحکام دیں کس طریقے سے کہ نمبر 1 عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیں, انڈائریکٹ ٹیکسز جو لگ رہے ہیں GST. دوسرے آپ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائیں جو ابھی اور بڑھائی جائیں گے. تیسرے یہ کہ شرح سود میں اضافہ کریں جو ابھی مزید ہوگا. اس کے بعد روپے کی قدر کو کمی کریں. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کچھ عرصے کے لیے استحکام ہوگا, لیکن یہ جو مالی سال شروع ہوا ہے اس میں روپے کی قدر مزید گرے گی. اور اس میں مہنگائی کا خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو 3.9 ہے. اب اس سال جو ہے شاید تقریباً ہمارا دیکھنا آپ اس وقت 9 پچھلے مہینے تھا, لیکن یہ واضح ہے کہ اگلے سال یہ مہنگائی 13% تک چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایمنیسٹی اسکیم, جو ایمنیسٹی اسکیم کی جو مدت تھی, جو ایسڈ ڈیکلیریشن اسکیم تھی, اب جب یہ مدت ختم ہو گئی ہے, حکومت نے جو پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے, جو یہ جائیدادیں ضبط کرنی شروع کر دی ہیں, یہ کتنا اچھا اقدام ہے حکومت کا. اور یہ جو اسکیم تھی آپ کے خیال میں کامیاب کتنی رہی, کتنی سکسیسفل تھی یہ؟ دیکھیے آپ نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے. حکومت نے جو یہ بڑی چابک دستی سے یہ کام کیا کہ جو لوگ اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے, یعنی پولیٹیشنز تھے یا پبلک سیکٹر آفس پبلک ہولڈرز تھے آفس کے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی. اس کا ایمنسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. پرسوں جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ یا جن کی جائیدادوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ تو ٹیکس ایمنسٹی سے اویل کرنے کے اہل ہی نہیں تھے, کیونکہ یہ تو اس میں ٹیکس ایمنسٹی میں لکھا ہوا تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, سیاستدان ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, وہ تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر کے لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ یہ پکڑا دھکڑی شروع ہو گئی. یہ نہیں شروع ہوئی, ابھی تک نہیں شروع ہوئی ہے. یہ تو اس لیے شروع ہو گئی تھی, آپ نے دیکھا کہ 3 جولائی سے پہلے, تو 3 جولائی تک تو مہلت تھی. اب جو کچھ ہوگا میں نے ایک کیلکولیشن کی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکومت کے پاس بہت ساری معلومات ہیں جو خود بھی کہہ رہے ہیں. تو پہلا سوال یہ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ آج یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو کوئی ہمیں کسی کی بے نامی جائیداد کا بتائے گا ہم اس کو 10% انعام دیں گے. اب ایک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو معلومات آپ کے پاس تھی ان پر تو پراپرٹی میں 1.5% ٹیکس لیا, 1.5% ٹیکس لے کے چھوڑ دیا, اور جو آپ کو معلومات دے گا اس کو آپ 10% دیں گے. جو معلومات تھی اس سے پہلے 10% کیوں نہیں لے لیا؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو معلومات حکومت کے پاس ہیں پراپرٹی کی, بینک ڈپوزٹس کی, وہ FBI نے کافی محنت کی ہے, باہر بھی گئے تھے ہم, وہاں سے بھی معلومات ملی ہیں ہمیں. تو اس کے مطابق میرے حساب سے اگر حکومت کوشش کرے تو 6 مہینے میں کم سے کم 1000 ارب روپیہ اضافی مل سکتا ہے. اور اگر یہ 1000 ارب مل جائے تو پھر بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, اور وہ جو 500 ارب کے بجٹ میں ٹیکس لگائیں وہ بھی نہیں لگانے پڑیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ احمر بلال صوفی, انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ساتھ ہی جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان, ڈیفنس اینالسٹ, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سی پیک کو ملیامیٹ کرنے, پاکستان میں دہشت گردی کروانے کی غرض سے
ملک میں گھسنے والے بھارتی جاسوس دہشت گرد کلبھوشن یادو کی بھارت حوالگی اور کونسلر رسائی کے اوپر عالمی ادارہ انصاف میں جو حتمی سماعت تھی ہم نے دیکھا فروری میں ہوئی، جبکہ فیصلہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یہ وہی بھارتی جاسوس دہشت گرد ہے جسے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دہشت گردی کی غرض سے ہی پاکستان آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بھارتی بھیسی دیکھی، ان کی کم عقلی دیکھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ بھارت جو پوری دنیا میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کا راگ الاپتا ہے، آج اسی دہشت گرد کی پشت پناہی پر، اپنے ہی دہشت گرد کی پشت پناہی پر کھڑا ہے۔ جو ہمیں دہشت گرد قرار دیتا ہے وہ خود دہشت گردوں کو پالتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا کیس لڑ رہا ہے جو خود اپنے اعترافی بیانات میں دہشت گردی کرنے کے پاکستان میں ثبوت دے چکا ہے۔ کیا عالمی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ انہی حقائق پر مبنی ہوگا؟ کیا ہمارے ساتھ انصاف ہوگا؟ اس پر ہم بات کریں گے کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس طرح اب اس کیس کو کیسے دیکھے گی۔ احمد بلال صوفی صاحب ہیں، جنرل ریٹائرڈ اعجاز ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، یہ جو اب 22 تاریخ کو یہ جو اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کن میرٹس پر اب یہ فیصلہ ہوگا؟ پاکستان نے تو اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، سزائے موت کی سزا ابھی اس کو سنائی گئی، لیکن بعد میں اس فیصلے کو ہولڈ کر دیا گیا عالمی عدالت انصاف کی جانب سے۔ میرٹ پر یہ فیصلہ ہوگا؟ جی، اب تو میرٹس پر فیصلہ ہوگا، اور باقی جو تمام اعتراضات پاکستان نے ریز کیے تھے ان کے حوالے سے یہ ججمنٹ تفصیلی آئے گی، جس میں فل کورٹ بیٹھتا ہے اور پورا کورٹ جو ہے پھر وہ ججمنٹ پروناؤنس کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ کتنے ججز جو ہیں وہ اس کی فیور میں ہیں یا اگینسٹ ہیں، یا یہ یونانیمس ورڈکٹ ہے، اور ساتھ جو ایڈ ہاک جج پاکستان کے جسٹس جیلانی ہیں ان کا نقطہ نظر بھی یا ویو کے ساتھ ہوگا، یا وہ اپنی ججمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تو 17 تاریخ کو ہم ان تمام معاملات کو دیکھیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 کیسز ہیں یادو کا۔ ایک وہ کیس جو کورٹ میں لڑا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ کیس جو دنیا کے پلیٹ فارم پہ لڑا جا رہا ہے، کیونکہ جو کورٹ میں لڑا جا رہا ہے اور جو کورٹ سے باہر لڑا جا رہا ہے، اس میں جو بنیاد ہے وہ کہ یادو ایک ایویڈنس کے طور پر سامنے آیا ہے انڈیا کی انٹرونشن کی، پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو انٹرونشن ہے اس کی ایویڈنس کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا ایک جز، اس کا ایک پہلو، ایک ڈائمینشن صرف کورٹ میں گئی ہے، اور اس کورٹ میں جانے سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان ڈاکیومنٹ کر پایا ہے یادو سے متعلق وہ تمام قواعد، وہ تمام فیکٹس، وہ تمام ایلیگیشن اور وہ تمام فائنڈنگز آف انویسٹیگیشن جو اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ یادو بیسیکلی ریاست کی ایکسٹینشن کے طور پر یہاں پہ کام کر رہا تھا اور وار ویج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ ہے، جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جنرل صاحب، کتنا مضبوط کیس ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا؟ ہم نے دیکھا پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے اقوام متحدہ سے جیش محمد کو عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ جیش محمد پہلے ہی پاکستان میں کالعدم تنظیم ہے، لیکن یہ معاملہ ہے دہشت گردی پھیلانے کا، جس کے اعتراف خود بھی کلبھوشن کر چکا ہے۔ تو یہ اس کے اعترافی بیانات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا کیس کس حد تک مضبوط ہے؟ شازیہ، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے 2 بنیادوں پہ۔ جو ابھی احمد بلال صاحب جو بات کر رہے تھے، ایک پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ میں انڈیا کی انٹرفیرنس جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہے اس کو ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص مبارک حسین پاٹل کے نام سے جو شناخت اس کو دی گئی تھی، جو پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا، کیونکہ اپنے ملک سے باہر ایک ہی شناختی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور وہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ وہ پاسپورٹ اوریجنل ہے، ہندوستان کی حکومت نے ایشو کیا ہے۔ آج وہ شخص منہ سے خود بول رہا ہے کہ میں کلبھوشن یادو ہوں۔ ہندوستان خود انٹرنیشنل کورٹ میں یہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ کلبھوشن یادو ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹ جن پہ اس نے برطانیہ میں ٹریول کیا، جس میں ایران میں ویزا لگوا کے گیا، بزنس کا ویزا، وہ مبارک حسین پاٹل کے نام سے ٹریول کر رہا ہے۔ تو جب ایک شخص کی شناخت حکومت خود مسخ کرتی ہے
تو یہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک کور نیم کے ساتھ اسے کسی اور ارادے میں کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ مبارک حسین پاٹل نہیں ہے, وہ تاجر نہیں ہے, اور اس نے خود کنفیس کیا ہے کہ میں را کا نیوی کا کمانڈر ہے جو را میں سرو کر رہا ہے. تو اس کا پاکستان سے گرفتار ہونا, دہشت گردی میں ملوث ہونا اور غلط شناخت کے ساتھ جو خود حکومت ہندوستان نے اس کو مہیا کی ہے اس پہ سفر کرنا, یہ تمام شواہد ہیں کہ وہ شخص کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک تھا جس کو ہندوستان بظاہر تسلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک, صحیح. جل صاحب, پوری دنیا میں بھارت کی ایک اسٹرانگ لابی ہے, وہ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی اور کنٹری ہو, لیکن ہم نے دیکھا جب عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی جانب سے سارے ثبوت بھی پیش کیے گئے, وہ اعترافی بیانات بھی پیش کیے گئے, اس کے باوجود بھی اس معاملے کو لٹکانا, کیا یہ میسج نہیں تھا کہ جو بھارت ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے کلبھوشن کو چھڑوانے کے لیے؟ دیکھیے شازیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ایک لارجر بینچ ہوتا ہے جس میں غالباً 13 ججز ہیں, اور ان لوگوں کا اکٹھے ہونا, پھر اس کو سننا, پھر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھنا, اور پھر سب کا ایگری کر کے ایک ڈیسیجن لکھنا. وہ جب ڈیسیجن سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کتنا انصاف ہوتا ہے. یہ جس ایویڈنس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ہندوستان کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا. جب قریشی صاحب نے, جو ہمارے لائر تھے, جب انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ حکومت ہندوستان نے جو شناختی کارڈ, وہ جو پاسپورٹ ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے برطانیہ سے, اور اس شخص نے برطانیہ میں بھی سفر کیا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہندوستان نے ایشو کیا ہے اور اوریجنل پاسپورٹ ہے. تو جب ایک شخص کی شناخت ہی مسخ کر کے ہندوستان نے اس کو بھیجا, اور بھیجا ایک تیسرے ملک کے ذریعے, تو تھرڈ کنٹری لانچز انٹیلیجنس میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی پھیلانی ہو جہاں ڈائریکٹ آدمی نہیں جا سکتا, تو اس کو ایک تیسرے ملک کے ذریعے غلط کور نیم سے داخل کیا جاتا ہے. تو وہ برے طریقے سے اس میں ایکسپوز ہو چکے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے ہندوستان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی. اب بات آ گئی کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں, تو اس میں جو پاکستان کا, ان کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس کو انصاف کے مواقع نہیں فراہم کیے گئے. ہمارے ملک کے قانون کے تحت وہ ملٹری کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ہائی کورٹ میں اس ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتا ہے, سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے رحم کی اپیل بھی کر سکتا ہے, جو ایک عام پاکستانی کو حاصل ہے. اس کو کونسلر ایکسس بھی ہوگی, وہ اپنا وکیل بھی کرے گا. تو جب انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہمارے اوپر, میں ایک لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ہمارے اوپر دباؤ بہت کم سے کم تر ہوگا کہ ہم اپنی اس سزا پر عمل درآمد کریں یا نہ کریں. اچھا جل صاحب, ایک اور بات بتائیے گا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو چاہتا ہے کہ تمام ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان بار بار بھارت کو یہ میسج دے چکے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں, ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے. مذاکرات ہونے بھی چاہیے. ظاہر ہے ہر معاملے کا مذاکرات سے نکلتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا پاکستان اور انڈیا کے آپسی معاملات ہوں. آپ دیکھیں کرتارپور راہداری منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اگر ایسے میں عالمی عدالت انصاف کی جانب سے کلبھوشن یادو کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک سرد مہری آ جائے گی, تعلقات جو ہیں اور بگڑ سکتے ہیں, کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ اب ریسنٹلی ہم پلوامہ حملے کی ایپیسوڈ کس کو بھولی ہے, ابھی سب کچھ یاد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پھر تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک شخص کے ڈیسیجن سے نہیں آئے گا. جو بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر کا. اگر کشمیر کے اوپر جو اصولی موقف ہے ان کے مسلمانوں کا, کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا, جس کا حق انہیں یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان خود یہ مقدمہ لے کر گیا تھا, اور اس ریزولوشن کے تحت وہاں پلیبسٹ ہونا تھا, آزادی استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا. جب ہندوستان اس یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتا
اور ان کی آزادی کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے اس تحریک کو اور الزام پاکستان پر لگاتا ہے، تو پھر جب تک اس اصولی موقف پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس شخص کو آپ سزائے موت نہ بھی دیں، عمر قید میں بھی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو کنورٹ کر دیں اور وہ آئندہ 25 سال جیل میں بھی بیٹھا رہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز زمان ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔